بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے، آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دا ہولی قرآن بک آف ریولیوشن، یا قرآن ہماری زندگی میں کیسے تبدیلی لے کر آتا ہے۔ اللہ کو شک عاصم اور عارف وغیرہ کو کہ اتنی محنت کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام بھی اللہ ان کو خوش رکھے کہ ان کے سبب ہوتا ہے یہاں پر، اور اسی طرح کے جو بھی لیکچر ہوتے ہیں کبھی یہ نہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس کا اضافی اجر ہر کسی کو دے گا، ہر نیک کام کا اجر ہوگا۔ آج شروع میں ہم نے کچھ ذکر کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے، اس کو دوبارہ میں دہرانا چاہ رہا ہوں کہ ہم طالب علم ہیں قرآن کے، ہم عالم نہیں ہیں۔ عالم دین ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر اتنا علم ہونا اس چیز کے بارے میں کہ آپ ہر طرح سے، ہر پہلو سے بیان کر سکیں۔ تو ویسا نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کسی جگہ کہا تھا، یہ جملہ چونکہ اتنا اچھا ہے کہ میں رپیٹ کرتا ہوں، بہت جگہ رپیٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ کسی جگہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہیں قرآن پہ عبور ہے۔ کہتے ہیں عبور اس چیز پر ہوتا ہے جس کے دو کنارے ہوتے ہیں۔ عبور کرتے ہیں نا دریا انسان کو، تو قرآن کا تو کنارہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو علم کا بے انتہا بہتی ہوئی چیز ہے۔ اسی طرح ہم تو طالب علم ہیں، لیکن ہمیں عربی اس نہج کی نہیں آتی۔ ریسرچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، کبھی متروک ڈکشنریز ملتی ہیں عربی کی، تو وہاں سے کسی طریقے سے سمجھ میں آتا ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی چیز معلوم ہے کہ پرانی کتب جو آئی تھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کوئی سریانی تھی، کوئی عبرانی تھی، کوئی عربی تھی، تو وہاں سے سمجھ میں آتی ہے الفاظ ہمیں سمجھانے کے لیے دیے گئے ہیں۔ ورنہ لوح محفوظ کا جو قرآن ہوگا کہ وہ ان الفاظوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا یہ کتاب آپ لوگوں کے لیے آسان کر دیجیے۔ اب یہاں پر آتے ہیں سب سے پہلے کہ ہمیں اس کو پڑھتے ہوئے چند عقائد کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ علماء نے 3 بیان کیے اور ہم میں بھی وہی لگتے ہیں کہ سب سے پہلا عقیدہ تمہارا یہ ہونا چاہیے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ بندے کی طرف سے کسی طریقے سے نہیں ہے۔ اب جب ہمارا یہ عقیدہ بنے گا، تمہارے برین میں یہ اسٹیٹ کریٹ ہو جانی چاہیے ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی کہ اس کی کسی آیت میں کوئی شک نہیں ہے، کسی اسٹیٹمنٹ۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کو کبھی سائنس سے ایکسپلین نہ کیا جائے، کیونکہ سائنس تو غلط ہو جاتی ہے۔ آج نیوٹنین تھیوری غلط ہو سکتی ہے، ماڈرن فزکس جو ہے بہت حد تک غلط ہونے جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اپلائیڈ فزکس ڈسٹرب ہو جائے گی، اپلائیڈ کیمسٹری ڈسٹرب ہو جائے گی۔ لیکن سائنس ایسا کرتی رہتی ہے، کبھی کہتی ہے کہ انڈے کی زردی نہ کھاؤ، کبھی کہتی ہے انڈے کی زردی کھاؤ، خود ہی اپنے آپ کو جھٹلاتی رہتی ہے یہ چیزیں۔ تو لیکن یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ ہمیں یہ رکھنا پڑے گا اس کو پڑھتے ہوئے۔ دوسرا عقیدہ یہ ہمارا ہونا چاہیے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ترتیب کے لحاظ سے، جیسے صحیفوں کی طرح نہیں کہ ایک دفعہ لکھا پورا کا پورا ایز اٹ از، یہ ترتیب کے لحاظ سے آیا ہے، صحیح ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے تک پہنچ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں حدیث کو بھی اتنے ہی غور سے پڑھنا ہے۔ اس عقیدے کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی قرآن پڑھنا شروع کریں، آپ تو ساتھ ساتھ حدیث کی کوئی مستند کتاب، سیرت کی کوئی مستند کتاب رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو دیکھتے ہوئے جائیں۔ تیسرا، یہ ہر اعتبار سے محفوظ ہے، چونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ اس میں کسی بھی قسم کی تحریف ہوئی، جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ فرانس میں ایک ادارہ بنایا کہ ڈاکٹر حمید اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جس میں انہوں نے کوشش کی اس کو تلاش کریں، اور انہوں نے پوری دنیا سے غالباً 10 لاکھ سے زیادہ جو تھے مجموعے قرآن کے اٹھائے اور ان میں چیک کیا، تو ٹائپوگرافیکل مسٹیک تو انہیں ملی، کانسیپچول کوئی مسٹیک نہیں ملی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ اور اسی وجہ سے کہ دنیا کے اندر لاکھوں حفاظ موجود ہیں کہ جن کے سینوں میں ایز اٹ از قرآن موجود ہے، اور جو تراویح کی صورت میں آپ لوگ سنتے بھی ہیں اور ویسے بھی حفاظ سنتے رہتے ہیں۔ پھر ہم نے اس چیز پہ کہا کہ آپ جب تفسیر پڑھنے جاتے ہیں ان کی، تو جب آپ کسی رائٹر کو دیکھتے ہیں، ہم نے مثال دی جو کہ سامنے مجھے ڈاکٹر فرقان سرمد نظر آ گیا، تو میں نے کہا ڈاکٹر فرقان سرمد کو پڑھیں گے، پیور MBBS ڈاکٹر ہے، اور یہ اس میں میڈیکل کی بات بتا رہے ہوں گے۔ اور میں آپ کو واقعہ ایک سناتا ہوں، آپ یقیناً اس واقعے سے علم لیں گے۔ جنہوں نے یہ تفصیل لا کے دی، یہ ان کے دوست ہیں، ڈاکٹر سرمد ان کے دوست ہیں۔ انہوں نے کہیں ذکر کیا، مجھے تفاسیر پڑھنے کا شوق ہے، جمع کرتا ہوں،
تو میں نے کہا کہ لے آئیں. کہتے نہیں ابھی پورے ان کی جلدیں نہیں ہوئی, صرف 3 جلدیں ہیں. میں نے کہا 3 ہی دے دیں میرے کو, میں تو اندازہ لگاؤں گا کہ وہ کیسی سوچ رکھتی ہیں اس بات. تو انہوں نے ہنس کے کہا, کہتے ہیں کہ بھائی میں تو اسے نہیں مانتا. میں نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہتے اس دن میں گیا تو کہتے ہیں گاڑی خراب ہو گئی, آدھے گھنٹے سے پسینے میں شرابور ہوئے, میں نے صرف بیٹری کا ایک ٹرمینل لا کے صحیح کیا, وہ جو کاربن نہیں آ جاتا وہ گاڑی چل پڑی. میں نے کہا بھائی وہ MBBS ڈاکٹر ہے, وہ مکینیکل انجینئر نہیں ہے. صحیح ہے. تو اس کتاب کو بھی پڑھتے ہوئے, جب ان کی تفسیر کو پڑھتے ہوئے میں نے صرف یہ ذہن میں رکھا ہے کہ MBBS اس میں سے کیا نکال رہا ہے. اسی طرح سے عمرانیات کے ماہر جو کی تفسیر پڑھی جائے گی تو ویسی ہوگی. تو ہمیں جب پڑھنا ہے تو ہمیں بھی اپنے علم کو آگے بڑھانا ہے. یہیں پر ایک قصہ جو بیان ہوا, جو میں بار بار کروں بیان ہوا, وہ چونکہ پہلے ہو چکی ہیں سیشن, اس وجہ سے رپیٹ ہوتے رہیں گے. سامری جادوگر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ کیا ہوا. انہوں نے رسیاں پھینکی جو سانپ بن گئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا اپنا, وہ اژدہا بن گیا, کھا گیا. تو ایمان کون لایا تھا؟ جادوگر لائے تھے, پورا مجمع ایمان نہیں لایا تھا. کیوں؟ وہ جادوگر کہتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے, کیونکہ ہم جادو جانتے ہیں. تو انہیں سمجھ میں آ گیا کہ جادو نہیں ہے. اسی طرح سے جو آپ کے سامنے جس سبجیکٹ کے آپ لوگ اسپیشلسٹ ہیں, کوئی کمپیوٹر کا اسپیشلسٹ ہے, وہ کمپیوٹر اس کے سامنے جب بولا جا رہا وہ سمجھ جائے گا. اگر بیتوکی کی باتیں ہو رہی ہوں گی کہے گا نہیں یہ بات سے بات بڑھا رہا ہے. جو مارکیٹنگ کا ہے وہ بتا دے گا یار اس نے تو کی نہیں. بلکہ مجھے یاد ہے عارف نے ایک دفعہ انٹرویو کیا کسی کا, تو اس نے کہا میں نے میڈیکل اسٹور چلایا ہوا ہے. تو آپ نے کسی سیرپ کا نام لیا اور کہا کہ یہ کون سی شیلف پہ ہوگا غالباً, تو وہ نہیں بتا سکا تھا کہ اسے کہاں ہونا چاہیے. اگر اسے 3 سال میڈیکل اسٹور چلایا ہوا تو اسے پتہ ہونا چاہیے تھا. تو یہ چونکہ اس چیز کا نالج رکھتے ہیں تو انہوں نے اس کو پرکھ لیا. آپ کو قرآن اس وقت وہ دل دے گا. یہاں پہ مجھے منیر نیازی کی ایک بات یاد آ گئی. منیر نیازی صاحب نے کسی موقع پہ کہا تھا کتاب کو یہ معلوم ہوتی ہے میں کن ہاتھوں میں جا رہی ہوں, اس کو وہ وہی کچھ دیتی ہے جو اس کی نیت ہوتی ہے. نیت آپ کے علم سے بنتی ہے. اب کسی کی اسٹیج ہے شہرت کی, تو وہ ہر چیز میں دیکھ رہا ہوگا مجھے اس سے شہرت کیسے ملے گی. کسی کی سوچ ہوگی پیسہ کمانے کی, ہر چیز میں سوچ رہا ہوگا, ہر چیز میں سوچ رہا ہوگا کہ یار کیا ہوگا. لوگ اپنے بچے تک بیچ دیتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, کیونکہ اس کے ہر چیز اس کو کماتے ہوئے نظر آ رہی ہوگی. صحیح. تو قرآن کو پڑھتے ہوئے ہمیں اپنے علم کو بڑھانا ہے, ورنہ کیا ہوگا یہ ایک حد تک ثواب کی حد تک ہمیں ہو رہا ہوگا, اور غالباً اگر غلطی سے ہم اس کو غلط اپلائی کر رہے ہوں گے. جیسے آپ کو پتہ ہوگا مجھے گاڑی چلانا نہیں آتی, آپ میں سے کوئی بھی مجھے گاڑی چلانے کو نہیں دے گا کہ سر ایسا کرے ہمیں نا اقبال مارکیٹ لے کے جائیں, کیونکہ نہ آپ پہنچ سکو گے نہ میں پہنچ سکوں, اور ہم لوگ کہیں اور پہنچ جائیں گے. صحیح ہوگی. تو اسی طرح سے اگر ہمیں قرآن کا علم نہیں آئے گا تو ہم اس اناڑی ڈرائیور کی طرح قرآن کی آیتوں کو استعمال کر رہے ہوں گے, جو کہ آج کل ٹی وی پر دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ساتھ ساتھ علم بڑھانا ہے. اگر ایسا ممکن نہیں ہو پاتا کسی بھی طریقے سے, تو پھر کیا کرنا ہے کہ جو پڑھ رہے ہو اس کے علم والے کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ جائیں, تو دیکھیں کہ اس کا علم اس بارے میں کیا کہتا ہے. اس سے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گا. بہت ہلکا ہلکا میں لے کے چل رہا ہوں آپ کو کہ زیادہ وقت بھی نہ لگے, اس لیے کہ میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ میکسیمم 20-25 منٹ سے بڑی جو ویڈیو ہوتی ہے وہ لوگ نہیں سنتے پوری, تو میری کوشش ہوگی اس سے کم ہی ہو. اچھا, اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے کہ قرآن کا لفظ کہاں سے آیا, کیا چیزیں, جو چیزیں آپ کو آرام سے یوٹیوب پہ مل جاتی ہیں, کہ میں اس پر بالکل نہیں آگے چلوں گا. میں آؤں گا اس چیز پہ جو کہ پیورلی میرا سب کانشیس دیتا ہے, میری اسپیشلٹی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے, برین ہے, میں اسی لحاظ سے اس کو لے کے چل رہا ہوں. جو انداز اسلوب اپنایا گیا ہے اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کا, وہ خطبے کا اسلوب ہے. خطبے کا اسلوب ایسے ہوتا ہے کہ ایک شخص بیان کر رہا ہوتا ہے اور اگلے سن رہے ہوتے ہیں. وہ آن لائن بھی ہو سکتا ہے, وہ ریکارڈ ہو کے بعد میں بھی کوئی سن سکتا ہے. تو اس کا بیان ایسا ہوگا کہ آپ تحمل سے بیٹھ کے سن سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ بولیں گے یار اس جگہ موجود ہوتے اور گفتگو کرتے تو زیادہ اچھا سمجھ میں آتا ہے. نہیں, یہ خطبے کا انداز بے انتہا اچھے طریقے سے ہے. اچھا, پھر ہم آ جاتے ہیں کہ اس میں سے اور کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو معجزاتی طور پہ یہ ہلا کے رکھ دیں گی.
میری ہی کتاب ہے فقیر شہر علم، اس کے اندر یہ چیپٹر موجود ہے اسی نام سے، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ اس سے زیادہ اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا جائے۔ کیا ہے، مجھے اس آیت نے بہت زیادہ ہٹ کیا، یہ وہ کتاب ہے جس میں تمہارا ذکر، سورہ انبیاء کی آیت ہے، ترجمہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس آیت پر ورکنگ کی، جن کے میں نے یہاں مثال دی تھی، وہ عرب سردار احنف بن قیس کی مثال تھی، جنہوں نے باقاعدہ بیٹھ کے اپنا ذکر تلاش کیا تھا۔ میں بھی اس چیز کی گواہی دیتا ہوں، میرا بھی ذکر اس کے اندر موجود ہے، آپ لوگوں کا بھی موجود ہے، آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ تو اگر کبھی آپ اس نیت سے بھی اسے پڑھیں گے، کتنا کچھ سمجھ میں آ جائے گا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے مختلف آیتیں تلاش کرتے جس آیت میں ان کو اپنا ذکر ملا، تو وہ آیت ان کی تھی کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے، ہم جھوٹ سچ باتیں بنایا کرتے اور روزے جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا۔ اب کیا ہے کہ ہمیں اپنی صفات کو جو قرآن کے اندر ذکر ہو رہے ہیں ان سے ملانا ہے، تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا یہ ہمارے جیسے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھنا ہے کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا، ان کا انجام کیا ہوگا، اصلاح کے لیے بتایا گیا تو انہوں نے اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ بھی آپ کو بے انتہا متاثر کر سکتی ہے۔ سب سے پہلے میں نے ذکر کیا عقائد کیا ہونے چاہیے قرآن پڑھتے ہوئے۔ دوسری چیز میں نے کی کہ آپ کو قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنے علم کو بڑھانا ہے۔ جتنا آپ میتھمیٹکس کا علم بڑھائیں گے، آپ کو اس کے اندر سے میتھمیٹکس سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ پوئٹری تلاش کریں گے، پوئٹری سمجھ میں آئیں، جو بھی چیز ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سے جائیں گے۔ بے انتہا تفاسیر مجھے ٹاپک کے لحاظ سے موجود ہیں، آپ کو بھی سوال ڈالیں گے میں بھی بھیج دوں گا آپ کو۔ عقائد ہو گئے، سمجھنے کے لیے علم ہو گیا، جس میں ایک آیت ہم نے یہ والی بھی ڈسکس کر لی۔ اب آ جاتے ہیں کہ قرآن کے حقوق کیا ہیں ہمارے، کہ کیا یہ مقدس کتاب کے طور پہ ہمیں اوپر رکھ دینا چاہیے، کیا شادی بیاہ کے اندر اس کے نیچے سے دلہا دلہن کو گزارنا چاہیے ہے، یا پھر ابھی پچھلے دنوں ایک کوٹ پڑھی تھی اسی کو یہاں ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے زیادہ مقدس کتب آپ کو پتہ ہے کہاں پڑھی جاتی ہیں؟ مندر میں، مسجد میں، چرچ میں، کس جگہ پڑھی جاتی ہوں گی سب سے زیادہ مقدس کتاب؟ کیا کہتے ہیں آپ کی سوچ، کیا کہتی ہوگی؟ مقدس کتاب کوئی بھی ہو، مندر میں پڑھی جاتی ہے، سب سے زیادہ کیونکہ وہی لوگ جاتے ہیں۔ اب جو میں بیان کروں گا یقیناً دیکھیے آپ یس کر دیں گے، ہسپتالوں میں۔ ایسی کے بار دیکھا ہوگا نا، دیکھیں ہم کب مقدس کتابوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، ہم نے اس کو کس درجے پہ رکھ دیا، خود سوچ لیں آپ اور میں۔ یہ تو ریولوشنری کتاب تھی، یہ تو ہمیں ایک ایک چیز بتانا چاہتی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو آپ فوراً بولو کہ اچھا دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے، پھر دیکھتے ہیں اس کو عمل کیسے کرنا ہے، صحیح ہوگی اس کے لیے۔ تو ایک تو یہ والی چیز وہاں پر آ گئی۔ قرآن کے حقوق دیکھیں ہمیں کیسے ہیں، عقائد کے بعد حقوق کی بات آ جاتی ہے۔ قرآن کو ویسے مانے جیسے ماننے کا حق ہے۔ چھوٹی سی وضاحت کروں گا، میں نے کہا میں نے وقت زیادہ نہیں لینا، کئی دفعہ آپ سے ڈائریکٹ ہو چکی ہے، آپ کوئی بات کرتے ہو تو میں کہتا ہوں دیکھو خواہش نہیں بولنا، بولو دین کیا کہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو ماننے کا حق یہ ہے کہ یہ ہمیں سکھائے گی، کتاب ہمیں سکھائے گی، ایک ایک چیز سکھائے گی۔ ایک دور ایسا گزرا ہے غالباً میرے ذہن میں اگر غلطی نہیں ہے وہ دور شاید خلیفہ ہارون رشید کا تھا، جس دور میں قرآن کو مخلوق تصور کر لیا گیا، اتنا زیادہ یہ اس میں گم ہونا شروع ہو گیا، صحیح ہے۔ تو قرآن کو ایسے مانیں جیسے اس کا ماننے کا حق ہے، آرڈنری کتابوں کی طرح نہ سمجھیں، اسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، جیسے پڑھنے کا حق ہے، سمجھ کے
بھی اپنے یہ آیت پڑھی کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں آپ کا ذکر ہے. تو یہ غالباً کمی بیشی کہ اللہ مجھے معافی دی کہ سورہ یونس میں اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ شعراء اور سورہ یونس بھی کمی بیشی کا مفہوماً سیم ہی یہ بات ہے کہ کوئی مصیبت آپ پر نہیں آتی، وہ آپ کے اعمالوں کا، آپ کے کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے. پھر آگے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والا ہے. اس کے پڑھنے کا حق یہ ہے نا کہ یہ ہمارے جتنی پریشانی، یاد ہوگا NLP جب میں نے کروایا تھا میں نے کہا تھا ساری بیماریاں یہاں ہوتی ہیں. صحیح ہے کی بات. تو اسے پڑھنے کا یہ حق ہے کہ یار یہ ہماری زندگی میں داخل کیسے ہوگا، اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے سونے جاگنے میں کیسے داخل ہوگا. آپ اس کے لیے پڑھیں، اسے سمجھیں جیسے سمجھنے کا حق ہے. کیا ہوا، جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ پہلی چیز تو ہم نے کہا یہ قرآن کا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی بدلنے کے لیے دیا ہے، اس میں نیگیٹو چیز کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے. اب اس کو سمجھیں کہ یہ آیت اگر آئی ہے تو یہ کیسے ریولوشن لے کر آئی. صحیح ہوگی، عربی کا یہ لفظ کیسے استعمال ہوا یہاں پر. اس پر عمل کریں جیسے عمل کرنے کا حق ہے. عام سی بات ہے، ڈاکٹر سے دوائی لے کر آتے ہو، آپ نے دوائی استعمال نہیں کی، اب جب دوبارہ ڈاکٹر پاس جاتے ہو آپ نے دیکھا ہو ڈاکٹر کیسے غصے ہوتا ہے، یار تمہیں جیسے کہا تھا ویسا تو تم نے کیا نہیں. تو جیسا ہے ویسا عمل کرنا ہے بجائے اس کے کہ اس کے اندر حجتیں لے کر آئیں. اسے پھیلایا جائے جیسا پھیلانے کا حق ہے. پھیلانے کا حق کیسے؟ دیکھیں میں بھی کسی کورٹ پر کام کر رہا تھا، صبح میں یہ ساری چیزیں چل ہی رہی تھیں، تو ایک تقی عثمانی صاحب کی کبھی بیان میں سنا تھا، کسی جگہ سنا تھا، تو اسی کو کورٹ کی فارم میں نے یہاں پہ لکھ دیا کہ اگر آپ نے کسی جگہ جانا ہو اور وہ انجان سی جگہ ہو تو آپ کوشش ایسے کریں گے رہبر اس کو بنائیں کہ جو اس کے بارے میں جانتا ہو، یا تو وہ وہاں سے پہلے ہو کر آیا ہوا ہو یا جانتا ہو، دونوں چیزوں کے اس میں ہے. اب یہ ہے کہ اگر آپ پھیلانا چاہتے ہیں اور آپ ہی کو نہیں پتہ، کہتے ہیں مشورہ تب دو جب تمہیں اس چیز پہ علم ہو. آپ کو نہیں پتہ اس بیماری پہ کیا کرنا ہے، آپ انہیں کہہ دو کہ یار ایسا کرو یہ چیز کھا لو، ہو سکتا ہے وہ چیز زہر ہو اس بیماری میں. تو پھیلانے کا حق ادا کرنے کا یہ ہے کہ آپ اسے ہاں ایک آیت پہ ورکنگ کر لیں، ایک آیت پہ بیان کر دیں، دو آیتوں پہ ورکنگ کر لیں، دو آیتیں بیان کر دیں. صحیح ہو گیا. ایک دعا کے ساتھ جو کہ کلیکشن کی تھی، یہ میں نے جب یہ کتاب لکھ رہا تھا تو دعاؤں پر بھی محنت کر کے کلیکشن کی تھی. اس دعا پہ آج کے لیکچر کو ختم کریں گے. لیکچر جب ختم ہو جائے گا تو آپ لوگوں سے کوشچن آنسر پھر ریکارڈنگ کو اسٹاپ کر کے کر لیں گے تاکہ ریکارڈنگ مختصر ہو جائے. دعا میں پڑھوں گا، کتاب سے ریڈی کروں گا. پروردگار ہم پر قرآن عظیم کی بدولت رحم فرما اور اسے ہمارے لیے پیشوا نور اور ہدایت اور رحمت بنا دے. پروردگار اس میں سے جو کچھ ہم بھولے ہوئے ہیں وہ ہمیں یاد کرا دے، اور جو ہم نہیں جانتے ہمیں سکھا دے، اور ہمیں توفیق عطا فرما کے اس کی تلاوت کریں راتوں کو بھی اور دن کے حصوں میں بھی، اور بنا دے اسے دلیل ہمارے حق میں، اے تمام جہانوں کے پروردگار. آخر میں ایک چیز چھوٹی سی ایڈ کرنے جاؤں گا، پھر ہمارا لیکچر ختم ہو رہا ہے، کہ میاں والی کا ایک علاقہ ہے بدر، وہاں پہ جب اموات ہوتی ہیں تو جس کے گھر میں ڈیتھ ہوتی ہے وہ چارپائی پہ بیٹھ جائے، مردان خانہ علیحدہ ہے، زنانہ علیحدہ ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے. لوگ آتے ہیں اور اس کے گھٹنے پہ ہاتھ تک کے کہتے ہیں حق ہوا ہے نا، تو وہ کہتا ہے حق ہوا. تو جب پہلی دفعہ یہ میں نے سنا تو مجھے بڑا عجیب لگا کہ ان کے گھر ڈیتھ ہو گئی اور یہ کہہ رہا ہے. پھر جب تھوڑا سا علم اللہ نے ہمیں دیا تو سمجھ میں آیا واقعی میں حق ہی تو ہوا ہے. تو قرآن کے بارے میں آخری ایک بات میری طرف سے صرف یہ یاد رکھیں، قرآن حق ہے، کوئی اس کے بارے میں دوسری دلیل نہیں چلے گی. قرآن حق ہے. طالب